الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللہ کے بندوں، آپ کے نفسوں کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے اور بہترین توشہ آخرت خوف خدا ہے۔ کامیاب و کامران انسان وہی ہے جو اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ اور خوف الہی کے ساتھ گزار دے۔ نقصان اٹھانے والا وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں آخرت کی پرواہ نہ کرے۔ وہ دن وہ ہوگا کہ جب سب کو اور اس کے نامہ اعمال کے ساتھ جمع کیا جائے گا، تو انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو یہی فریاد کرے گا کہ کاش کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں نہ دیا گیا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو صبح و مساء گزر رہی ہے، جہاں سارے پہلوؤں کی طرف نگاہ ہے، اس پہلو کی جانب بھی انسان کو نظر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی مرضی پروردگار کے مطابق گزر رہی ہے یا مرضی پروردگار کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ اگر مرضی پروردگار کے مطابق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ اصلاح کرے۔ یہ ماہ مبارک رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کیا کہتے ہیں کہ تربیت کا مہینہ ہے، سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ ماہ مبارک رمضان درک کرنے کا موقع فراہم کیا۔ نہیں معلوم اگلے سال ہم میں سے کون ماہ مبارک رمضان میں زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ پچھلے سال کتنے تھے، اس سال تھے ہی ہیں نہیں، پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے، اس سال بھی تھے ہو گئے۔ تو اب پتہ ہم لوگ تو اس سال ہیں، اگلے سال تھے رہیں گے یا ہوں گے نہیں معلوم۔ لہذا اس رمضان کو، بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک ایک لمحہ جو گزار رہا ہے، آپ کی لائف میں آپ کی زندگی وہی ہے جس میں آپ گزر رہے ہو، جو آپ جی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی لمحے کی گارنٹی آپ کی لائف میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو سال 2 سال 3 سال پہلے ایک کلپ آئی تھی کہ ایک ذاکر جو ہے وہ مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ بیٹھ کے، تو دیکھا آپ نے پڑھتے پڑھتے اچانک وہ گر پڑے، اور یہ کل 55 سیکنڈ میں ہوا ہے۔ میں نے غور کیا 55 سیکنڈ پہلے وہ آدمی، میرے پاس بلکہ ہے، میں پھر سے بھیج دوں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو، 55 سیکنڈ میں پہلے ایک دم جوش کے ساتھ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ جاتے 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 مطلب 1 منٹ کے اندر نہیں بھروسہ ہے، پورے جلال کے ساتھ مرثیہ پڑھ رہے تھے بھائی، وہ پورے جلال کے ساتھ کلپ آیا تھا، دیکھا تھا نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہاں 2-3 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ موت کا بھروسہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا ہم سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے بزرگوں کے گناہ۔ یہ رمضان عزیزو اصلاح کا مہینہ ہے، کھجور اور کیلے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ کیا کہا خدا بند عالم نے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں کو۔ کیوں؟
لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس کے ذریعے سے کیا کرو، متقی بن جاؤ، شاید اس کے ذریعے سے تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، ہے نہیں ہے؟ اچھا اب مسئلہ کیا ہے، آج جیسے کہ شب قدر ہے، اور تینوں شب قدر میں سب سے زیادہ عظیم ترین اگر کوئی شب قدر ہے تو آج کی ہے، آج کی رات میں انسان آئے، اصلاح کرے۔ لیکن ایسا مسئلہ اگر آپ اپنے گھر کسی کو لائیے کہ کل آؤ میں تمہیں جو ہے یہ پیسہ دے دوں گا، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، وہ آئے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں؟ وعدہ کیا یار، خود بلایا ہے، چاہے جتنا دیجیے، خالی ہاتھ واپس نہیں کر سکتے آپ۔ ہم تچھی سی ہم لوگوں کی اوقات ہے، اپنی بات کروں، اور ہم کو برا لگ رہا ہے، وہ اللہ کل شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کتنا زیادہ مہربان ہے، وہ بلا کر کے جو ہے وہ لوگوں کو واپس کر دے گا ایسے ہی نہیں، مطلب کیا نہیں بلایا، خود ہی سے ہم آئے ہیں تو اس کی مرضی ہے، چلو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ آؤ شب قدر میں جو ہے میں معاف کروں گا اگر تم میری بارگاہ میں آ کر کے صدق کے دل سے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ یہ نہیں ہے جیسے روزمرہ ہوتی زندگی میں، یہ توبہ تھوڑی، اسی لیے اہل بیت نے کیا بتایا، امام سجاد فرماتے ہیں علیہ السلام، امکان الندم علی الذنب توبۃ، پروردگار اگر گناہوں پہ نادم ہو جانا ہی توبہ ہے، فإنی وعزتک من النادمین، تیرے عزت و جلال کی قسم ہم شرمندہ ہیں، گال پہ تھوڑی مارنا ہے، ہم شرمندہ ہیں، یہ توبہ ہے، یہی توبہ ہے۔ جناب حور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے توبہ کی تھی، کہیں نہیں ایک توبہ کی، ایک کوشچن کیا تھا، خالی پوچھا تھا، کیا حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ یہ تو نہیں پوچھا میں توبہ، امام نے کیا کہا، اس کے بعد نے کہا ہاں ہے، علیہ السلام تم بیٹھو، امام نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، ہے حر تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ آزاد ہو، کلیجے سے لگ جاؤ۔ جب بندے کا یہ عالم ہے تو خدا کا عالم کیا ہو، جب بندہ اس کے اندر اتنا کرم پایا جاتا ہے کہ لجام فرض پہ ہاتھ ڈالنے والا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے پریشان ہیں، پانی بند ہے، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، سارے فساد کی جڑ حر علیہ السلام، نہ اگر روکتے امام چلے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اندر سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا سلام آیا، سر و سینہ پیٹ لیا حر نے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، جب ان کا یہ عالم ہے تو ان کے خدا کا عالم کیا ہوگا؟ غور کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ یعنی اگر انسان صدق نیت سے، یقین کے ساتھ، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا ریت کے ذرات؟ کیا یا رسول اللہ پھر بھی میں نے بہت گناہ کیا، کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے؟ آپ غور کریں، مطلب یعنی اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ خدا کی رحمت چھوٹی، ہمارا گناہ بھائی یہی تبھی تو ہوگا کہ چھوٹی چیز بڑی چیز جو ہے کیا کہتے نہیں لے سکتی، لیکن اگر خدا کی رحمت بڑی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کہا؟ سارے گناہوں، اور یہ تو قرآن نے بتایا نا، خدا نے کیا کہا؟ لیست التوبہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، میں فقط ان کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کب کرتے ہیں؟ جب اپنی موت کو سامنے دیکھ لیتے ہیں، تب قبول نہیں ہوگی۔ تو جب تک موت نہیں آئی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم نے نہیں دیکھا ہے تب تک تم توبہ کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ، ایک بات بتائیے، ایک بچہ ہے اپنی ماں سے بچھڑ جائے، ماں کو نیند آئے گی؟ ایسے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ بیٹا غائب ہو گیا اور جو ہے وہ
نیند آئے گی اس کو؟ لیکن آخر کار کیا کریں گے؟ دھیرے دھیرے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال وہ خاموش ہو جائے گی۔ ایک رات اچانک دق الباب ہو، دروازہ کھولا تو وہی بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مورخ یا خطیب الفاظ میں بتا سکتا ہے کہ ماں کے دل میں کتنی خوشی محسوس ہوگی؟ اس کو کوئی الفاظ سے سمجھا سکتا ہے؟ دل کی خوشی ماں کی نہ کوئی لکھ سکتا ہے کاغذ پر، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے الفاظ میں۔ بیان کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں بیان کر سکتا۔ ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں خدا جس طرح سے یہ ماں اپنے بیٹے کو پا کر کے خوش ہوتی ہے، خدا جب اپنے کسی گنہگار بندے کو واپس پاتا ہے اسی انداز سے خوش ہوتا ہے، اسی انداز سے۔ کیا کہا جب جناب آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ اے ہے تو ایسے کو بنا رہا ہے جو جا کے پورے کرے گا۔ خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے تو فرشتوں کو خطاب کرتا ہے، خدا دیکھ لیے یہ ہے میرا بندہ جو میری طرف واپس آ گیا۔ یعنی اگر انسان خدا بند عالم کی بارگاہ میں صدق نیت سے یہ ماہ مبارک رمضان اسی لیے تو ہے، اصلاح کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ماہ مبارک رمضان یعنی بریانی، ماہ مبارک رمضان یعنی بڑھیا بڑھیا کھانا؟ یہ تو نہیں، رمضان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کچھ نہ ہو، میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو، شب قدر کس مہینے میں ہے؟ رجب میں ہے، شعبان میں ہے، عید کے مہینے میں ہے۔ رمضان کو کوئی فضیلت بھی نہ ہو، شب قدر اس مہینے میں ہے۔ تو جس مہینے میں شب قدر ہو اس مہینے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور میں نے جیسے صبح میں کہا اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکتا نا، ایسا انسان 11 مہینے بھی توبہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایسے بھروسہ بابا جب تو آپ دربار کھلا تھا تب تو آپ آئے نہیں، اب کیا جاؤ گے؟ خاک جاؤ گے۔ جس آدمی کو رمضان میں توفیق نہ ہوئی وہ بقیہ مہینہ زیادہ یہ ہمارے پاس جو 1 ہفتے بچے ہیں نا، یہ مان کے چلیے کہ ہم کو اگلے سال کا رمضان ملنا نہیں ہے۔ مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا ہم تو پہلے ہی مان کے چلے تھے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ 55 سیکنڈ کے اندر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، آپ 2 منٹ کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس شب قدر میں ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی جو ہے راستے فراہم کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آیا رمضان اور بس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شب قدر جس کو اللہ نے کیا کہا سورہ انا انزلنا میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ 1000 مہینے عبادت کر سکتے، ایک رات عبادت 1000 مہینے سے افضل۔ کہتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے شب قدر جب آئی 1 سال، اپنے غلام سے کہا کہ مجھے لے چل کے مسجد پہنچا دو۔ رات بھر امام مسجد میں رہے، یہ اہتمام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو رات بھر بیدار رکھتے تھے شب قدر میں۔ اگر کوئی سونے لگتا تھا تو چہرے پہ پانی ڈالتے تھے، سونے نہ پائے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پورے گھر کو شب قدر میں بیدار رکھتی تھی، کھانا کم دیتی تھی۔ کیوں؟ نیند نہیں آئے گی، کم کھاؤ نیند نہیں آئے گی۔ اس قدر سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شب قدر کا اہتمام کیا ہے، شب قدر کی عظمت کو ہم کو متوجہ کرایا ہے کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے شب قدر میں آئے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ مگر اس یہ نہیں کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے معاف کر لیا اکاؤنٹ صاف اور پھر شروع ایگزام کرنے لگے، یار بہت بڑھیا تھا ایک دم، حور علیہ السلام جیسی سب کی جو ہے وہ قسمت ہوتی، پوری زندگی مزے بھی لیے اور ایک بار میں آ کے جو ہے توبہ کر کے پار ہو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میں 9 محرم کو آؤں گا، بائی پلان ہوا ہوتا نا تب نہ چلتا۔ کب یار ٹھیک ہے ایک کام کرو، کڈنی لیور پھیپھڑا تو سب درستی ہی ہے، یہ تو اتنی جلدی ہم کو جانا نہیں ہے، ابھی تو 28-27 سال ایج ہے، کٹ کٹا کے بھی 20 سال تو بھی رہنا ہی ہے، تو کیا کرنا؟ مولانا نے کہا تھا نا جب تک موت نہ دیکھو تب تک توبہ کر لینا۔ 15 سال تک تو دبا کے جو کر سکتے ہو کرو، آخر کے 5 سال ٹھیک کر لینا۔ لیکن ایک بات بتا دیں آپ کو، دنیا کے ساتھ تو ہم یہ ہوشیاریاں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، مولا کائنات نے یہ فرمایا، اس کو کسی گواہ کی ضرورت تھوڑی ہے،
کہ کوئی گواہی دے. ابھی میں خود دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہی ہے کیا بائی پلان نہیں, حور علیہ السلام بائی پلان نہیں آئے تھے کہ چلو ابھی چلتے ہیں اور 8 محرم تک جو ہے یزید کو خوش کر لیتے ہیں اور 9 محرم چلے جائیں. نہیں, اسی وقت مطلب اور جب آتے, جب اس 9 محرم کے اگر اس سے پہلے بھی جب آتے وہ ایسے ہی ہوتے. اب یہ ان کی قسمت تھی کہ 9 محرم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں ان کی کے ساتھ کھل گئی. بائی پلان نہیں ہے کہ ٹھیک ہے چلو رمضان میں بڑھیا شب قدر میں کلین کر لیا, ایک دم صاف ہو گیا ہمارا, اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. کیا پھر اب شوال بات پھر تو شروع, پھر وہی حرکتیں, پھر وہی حرکتیں, پھر وہی حرکتیں, پھر آئے گی شب قدر. بابا آئے گی تو, اور نہ معلوم کتنی شب قدر آئے گی, ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کیا گارنٹی. ہماری موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اب بتائیے, خدا غریق رحمت کرے اللہ جو ہے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ذاکر اہل بیت تھے, ذاکر عباس علی بھائی بیچارے, موت کا کوئی بھروسہ ہے کب کہاں کس عالم میں کس کو کب آ جائے موت, کچھ نہیں پتا ہے. لہذا انسان کو ہر لمحہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کیا کہتے ہیں مکمل جس کی تیاری ہوتی ہے امتحان کی, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا 5 تاریخ کو امتحان ہوتا ہے 15 تاریخ کو, فکر کس کو رہتی ہے؟ جس کی تیاری نہیں ہے. وہ جتنا ٹلتا رہے اتنا اچھا ہی ہے, لیکن ٹلتا رہے کتنے بکرے کی اماں کتنے دی خیر منائے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی رہے, جب آ جائے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو کریکٹ جا رہے ہیں نا. ہاں اب اگر ہم جو کریکٹ جا رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. کیوں بات تو ایسے بھی ہیں, پتہ نہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں صحیح ہے نہیں. یہ مومن کی زندگی تو خوف اور رجا کے ساتھ ہے ہی ہے. مطلب مومن جو ہے وہ ڈرتا بھی رہتا ہے مگر اپنے پروردگار سے امید بھی لگائے ہے. کہتے ہیں کہ ایک آیت اللہ تھے, گئے نماز پڑھانے کے لیے, تو وضو کر رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی داخل ہوا. جب تک یہ وضو کر کے اندر جاتے تب تک وہ باہر نکل گئے پڑھ کے. رکو, یہ کون سی نماز ہے تمہاری؟ کوا نماز. کوا نام اسے کوا نماز جلدی 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 پڑھ لیے. کہا کہ جملہ میں نماز پڑھنے تھوڑی آیا تھا, میں تو خالی اللہ سے یہ بتانے آیا تھا پروردگار میں تیرا باغی نہیں ہوں, میں تیرے اگینسٹ نہیں جا رہا ہوں, مگر نہ میں کہاں اس کی نماز پڑھوں گا. کیا مطلب بس آ گیا مسجد میں اس سے یہ کہنے کے لیے دیکھ میں تیرے خلاف تو نہیں ہوں نا, مسجد میں تو آیا. کیا صحیح میں اس نے ایسا کیا؟ آیا, نماز پڑھی اس نے. کہنے کا مطلب کہ ہم ویسے تو نہیں کر سکتے کہ جیسا خدا چاہتا ہے. کیا مطلب یہ نہ ہو پھر وسوسہ کہ بھائی ہم کر تو رہے ہیں پتہ نہیں. جو ہے مومن کی زندگی خوف اور امید کے ساتھ ہی گزرتی ہے. جناب بلال, لوگ آئے یا رسول اللہ بلال کی اذان صحیح نہیں ہے. بلال کیسے اذان دیتے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور صحیح کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول, شین کے ساتھ ہے نا. اللہ نے کہا کہ پیغمبر سے کہ ان لوگوں سے کہہ تو زیادہ بولے نہیں, ہم کو بلال کی وہ سینی پسند ہے, ہم کو نہیں چاہیے شین, ہم کو بلال کی وہ سینی یعنی غلط اذانی ان کے اعتبار سے. کیوں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جناب موسیٰ گزر رہے تھے, یا موسیٰ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ ہم پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہیں. موسیٰ نے کہا کہ کہتا رہے انت العلی وانت الدلیل, انت العلی وانت الدلیل, انت العلی وانت الدلیل. تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں, تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں, تو بڑا ہے. بیچارہ جاہل آدمی موسیٰ سمجھا دیو, کہتا رہا. جب لاؤڈ کیا ہے موسیٰ وہ تھوڑی دیر بعد الٹ گیا. انت الدلیل وان العلی, انت الدلیل وان العلی, انت الدلیل وان العلی. تو چھوٹا ہے میں بڑا. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ خدا چھوٹا تم بڑے ہو. کہتے ہیں اللہ نے کہا موسیٰ اسے کہنے دو, یہ کیا کہہ رہا ہے اسے نہیں معلوم, مگر یہ اپنے انداز سے میری عبادت کر رہا ہے, میری حمد و ثنا کر رہا ہے. اس کی کرامت کا اندازہ کون لگائے انسان. یعنی ہم کو ہماری جو رسپانسبلٹی, کبھی میں نے یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی نا, بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے, کیا ہوا جی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کیا قبلہ, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, کائی کو داڑھی رکھنا خالی دکھانے کے لیے, وہ میرے سے نہیں ہوتا. فالتو کا تقویٰ نہیں دکھاتا میں, تو جتنا کر سکو اتنا ہی کرنا. نماز نہیں پڑھتے تو داڑھی نہیں رکھنا. رضا عباس صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ, تم یہ کہتے ہو نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے داڑھی جو ہے نہیں رکھتا ہوں, تو اسی کو الٹا کر دو نا, داڑھی رکھو اور پھر کہو یار جب داڑھی رکھتا ہوں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, پڑھنا چاہیے. ادھر سے آؤ نا, شیطان کہاں سے لے گیا؟ پہلے تو آپ کی نماز چھڑوایا اس نے, پھر کیا کہا کہ جب نماز نہیں پڑھتے تو روزہ کیوں رکھو گے؟ روزہ بھی چھوڑ دیا. ارے جب نماز روزہ اتنی اہمیت کی چیز ہے تو چھوڑو, پھر حج کیوں کرو گے؟ جب تینوں نہیں کرتے تو زکوٰۃ کیوں دو گے؟ کچھ نہیں کرتے تو خمس کیوں دو گے؟ کیا فائدہ؟ کچھ نہیں ہوتا یہ دکھاوے سے.
پھر اس کا داڑھی گائے کو رکھتے. یہ دھیرے 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 ایک ایک چیز جو ہے، جبکہ انسان اگر شیطان کی طرف متوجہ ہو، ابے تم سے مطلب میرا پروردگار میرے باپ باپ سے مہربان ہو جاتا، اور یہ میرے خدا کا مسئلہ ہے، تم ہٹ جاؤ، ہم سمجھ لیں گے، ہمارا خدا سمجھ لے گا. ہماری قدرت میں جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے، ہماری طاقت میں جو ہے وہ ہمیں انجام دینا ہے. اور یعنی پروردگار تو جیسا جو ہے لائق عبادت ہے میں اصلاً نہیں کر سکتا، مگر پروردگار میں یہ احساس کرتا ہوں میں تیرے مخالف نہیں ہوں، میں تیرے اندر ہوں، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، میں تو بس جو ہے یہ احساس بندگی، عبودیت، یہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. مسئلہ مسلمان اور مومن سے پہلے کیا ہے؟ ابھی پڑھیں گے تشہد میں، اشہد ان محمدن عبدہ، آج الٹ دیں گے، اشہد ان محمد کیا ہے؟ محمدن رسولہ و عبدہ. جتنے لوگ ہیں مولانا صاحب نماز غلط پڑھا دیا آپ نے، ارے بھائی غلط کیا پڑھا دیا ہم نے؟ صحیح تو کہا ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ چاہے حسین رضا کہو یا رضا حسین کہو، ایک ہی بات تو ہے، حسین رضا، رضا حسین، کوئی فرق ہے اس میں؟ ہم نے نہ کچھ گھٹایا، نہ کچھ بڑھایا، نہ کچھ ملایا، نہ کچھ گرایا، کچھ نہیں. حسین رضا، حسین پہلے تھا، رضا بعد میں الٹ دیا، رضا حسین کر دیا. غلط ہے نہیں غلط ہے؟ کہا کہ پھر جو خدا نے جو ترتیب رکھی کس بنیاد، ہمیں رہنے تو ختم ہونے والا، کس بنیاد پہ ترتیب رکھی خدا نے؟ کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ پیغمبر نبی ہونے کے باوجود جب تک بندے نہیں ہو جائیں نبی نہیں ہو سکتے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پیغمبر پہلے اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد رسول ہیں. مطلب جب پیغمبر بندے ہونے سے پہلے رسول نہیں ہو سکتے، ہم بندے ہونے سے پہلے مسلمان و مومن کہاں سے ہو سکتے؟ جناب عیسیٰ مریم لے کے آئی، پوری قوم نے مریم نہ تمہاری ماں ایسی نہ تمہارا باپ ایسا. یہ کیا ہے؟ جناب مریم نے کیا کیا؟ جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنایا گیا. پہلے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یا عیسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، بندگی اندگی کیا ہے؟ عجب نہیں جناب عیسیٰ کہنے، تم نہیں سمجھ رہے ہو، میں بندہ ہونے سے پہلے نبی نہیں ہو سکتا. جب عیسیٰ یہی کہہ رہے ہیں، پیغمبر کے لیے یہی کہا جا رہا ہے، بغیر بندگی کے نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، تو ہم بغیر بندگی کے مومن اور مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کا اظہار کریں، اپنی بندگی کا اظہار کریں. پروردگار ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے مگر ہمارے دلوں میں احساس بندگی ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک ہے. یہ انسان اگر نیت کر لے جائے تو کہتے ہیں کہ پھر ذرا سی بھی عبادت ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو کر. یہ ماہ مبارک رمضان اسی لیے بندگی کی اصلاح کے لیے یہ ماہ مبارک ہے، اور خاص طور سے آج کی جو شب قدر ہے کہ جس کو خداوند عالم نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. آئیں خدا ہم سب لوگوں کو اس شب قدر میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. خدا ہمارے ساتھ وہ کرنا جس کا تو اہل ہے، ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا کہ گناہوں کی وجہ سے جس کے ہم مستحق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.